باؤ بے غضب من اللہ، ان لوگاں تے خدا دی قسم ہے اللہ دی بار پائے گئی ہے، یہ اندھے ہو گئے، دماغ خراب ہو گئے انہاں دے، ختم اللہ علی قلوبہم، اسے قوم دے بارے رب فرمائے لا یاقلون، انہاں دا کوئی عقل نہیں، لہم قلوب لا، دل ہن پر سمجھ کھس دیتی گئی ہے، لا یفقہون بہا ولہم آیون، اکھاں ہن دیکھ نہیں سکتے، ایہی قوم ہے۔ انہوں نے اندازہ کیتا نے کہ مولوی صاحب یہ ڈھکوسلے ہر سٹیج پہ چلاتا ہے، اعلیٰ ضرب کے لیے اعلیٰ مضروب، سارے کہتے ہیں جی سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب اس کا نتیجہ آپ کو سمجھ آ گیا یا اور سمجھاؤں؟ توجہ ہے، اگلی بات ذرا سن۔ مولوی صاحب کہہ رہا تھا، شاید میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں، کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی جنت میں آؤ، میری طرف آؤ۔ نبی نے فرمایا میرا اللہ عائشہ کا حجرہ چھوڑنے پر دل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا سونا آ جا، نبی نے فرمایا نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا آ جا، یہ خطوات یادگار ذرا دیکھنا وہاں لکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آ جا، نبی کہتے ہیں جی نہیں آتا، عائشہ کا حجرہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ فرمایا چل وت تو نہیں چھوڑ سکتا تے سونے اساں بھی قادر ہاں، چل جنت اتھے آئی پئی۔ پھر مولوی پڑھے گا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ توجہ کر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بوں ڈاڈے ناراض ہو گئے ہو کہ آج انشاءاللہ میں تو صبح تک نہیں اٹھن دے گا۔ آج میں بتاتا ہوں کہ دلائل کیا ہیں، کیوں بھاگتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں۔ ہمارے سامنے خدا کی قسم آ جائیں، اپنے عقیدے کی تنقید یہ ساری زندگی نہیں کر سکتے، اور الٹا فتوے بھی۔ اشاعت التوحید والے گستاخ ہیں، معتزلی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ پتر منہ دھو کے آیا کر۔ اب ذرا سن کیا عرض کر رہا ہوں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مولوی یہ حدیث ہر جگہ پہ بیان کرے گا اور پھر دھوکہ دے گا۔ میرا دوست ذرا سمجھ، میرے پاس الحمدللہ بڑے کامیاب اور مجرب نسخے ہیں۔ کسی دا میدا خراب ہویا تو شاید خراب ہو جاسی، ہیں ذرا وزنی سنو، مجرب نسخے پر وزنی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور مولوی کو کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ یہ پوری حدیث پڑھ دے، نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھے گا۔ اگے اسی حدیث نہ لفظ نے و منبری علی الحوض، منبری علی نہیں پڑھے گا، کیوں؟ راز کھلتا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی الحوض۔ حوض کوثر مسجد نبوی کے محراب میں تھا یا مسجد نبوی کے اندر تھا؟ یہاں تو آ گیا منبر جو ہے میرا وہ حوض پر ہے، حوض کوثر پر ہے۔ اب یہ ٹکڑا کبھی سنا ان مولویوں سے؟ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ راز کھلتا ہے۔ اب میں پوچھ سکتا ہوں جنت میں موت آتی ہے؟ اونچے بولو، جنت میں موت آتی ہے؟ اللہ کے محبوب کو موت کہاں آئی جہاں آپ کی قبر ہے؟ آپ کو موت کہاں آئی ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور مولوی صاحب پھر کہیں گے او جی جنت وچ دس نہ جیندہ ہوندا ہے کہ میت ہوندا ہے؟ واہ سونیا، جیندہ ہوندا ہے کہ میت ہوندا ہے؟ سن ذرا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت میں موت آ سکتی ہے؟ اونچے کیوں نہیں بولتے؟ نہیں آتی جنت میں موت۔ اللہ کے محبوب پر موت یہاں طاری ہوئی ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں موت میں مانتا ہوں، موت میں مانتا ہوں۔ میں کہ پتر پھر مماتی تا بڑا تو ہے، ماننا موت، موت مندیا تو تینوں موت پوندی ہے۔ موت میں مانتا ہوں، جب تو موت مانتا ہے، موت میں بھی مانتا ہوں، موت تو بھی مانے، حیات میں بھی مانتا ہوں، حیات تو بھی مانے، پھر میں مماتی کیسے تو حیاتی کیسے؟ تو اس لیے میں کہا کہ تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم حیاتی ہیں اور یہ واہ حیاتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ کیوں؟ حیات ہے برزخ کی، حیات ہے آخرت کی، اور اس برزخ والی حیات کے لیے موت شرط ہے۔ جب تک موت نہیں مانے گا برزخ کی منزلیں طے نہیں ہو سکتی۔ جو موت مانے بغیر حیات مانے وہ واہ حیاتی ہے، اور جو موت بھی مانے
حیات بھی مانے اور اس حیات پر اطلاق میت کو اس حیات کے منافی بھی نہ مانے، وہ اصل حیاتی بھی ہے اور اصل عاشق رسول بھی ہے اور اصل متبع سنت بھی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے سوال کیا، اپنے مولوی سے جا کے پوچھو، جب تو کہتا ہے یہ حقیقی جنت ہے تو حقیقی جنت میں موت آ سکتی نہیں؟ اللہ کے محبوب پر یہاں موت آئی اور تو کہتا ہے حقیقی جنت ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے جنت میں مشرک اس طرح داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ یالے جل جمالو، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے اس وقت تک مشرک جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرا دوست، میں پوچھ سکتا ہوں آپ کی قبر پہ مشرک جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ توجہ ہے؟ مدینے تنا میں دے حسن مشرک تے گھٹی انہاں نو بھی کوئی نہیں ہے نا، یہ تو ویندے ہی ہیں۔ ایک ایڑے گھاٹے پیچھے انہاں بھی لکھا کتاباں، دلوں کی نیات بھی جانتے ہیں، دلوں کے خطرات بھی جانتے ہیں، اور جہاں پر لکھا ہے جو موت سے پہلے تصرف کرتے ہیں بعد میں بھی کرتے ہیں، اور یسیرو فی اقطار الارض یتصرف فی العالم، اللہ کے نبی زمین پر چلتے پھرتے بھی ہیں اور عالم کے اندر تصرف بھی کرتے ہیں، کاروبار جہان بھی چلاتے ہیں۔ یہ ماسٹر اکاڑوی نے بھی لکھا اور دوسروں نے بھی لکھا۔ تو آج یہ کر رہا ہوں کہ مشرک مدینے جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ ایمان سے بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے جنت میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حقیقی جنت ہے تو پھر خدا کے قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا ماننا پڑے گا، یا مولوی کو جھوٹا مان یا قرآن کو، تیری مرضی ہے۔ ہم تو اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہہ سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے، تو پھر معنی کیا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ؟ اس حدیث کے 8 معنی محدثین نے بیان کیے، اور ان 8 معنوں میں کسی ایک محدث نے وہ معنی بیان نہیں کیا جو آپ کے محدث بیان کرتے ہیں۔ ایک محدث نے بھی یہ معنی بیان نہیں کیا۔ 8 معنی، ان میں ایک معنی یہ کیا گیا، علامہ ابن حجر نے کیا، دوسرے محدثین نے کیا کہ جہاں جنت کہنا تشبیہ کے علاقہ کی وجہ سے ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ مقام ہے جو مرکز ہے توحید و سنت کی دعوت کا۔ اللہ کے محبوب اسی مقام پہ اشاعت التوحید کا کام کرتے، اشاعت السنت کا کام کرتے۔ یہ مرکز ہے تعلیم قرآن و سنت کا، توحید و سنت کا، اور اس مرکز، اس ٹکڑے پہ رب کی رحمتیں ایسی آتی ہیں جس طرح اللہ کی جنت میں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ یہ معنی کیا محدثین نے؟ اور میں پوچھ سکتا ہوں، صرف ایک حدیث یاد آئی ہے، اگلی بھی پڑھ، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس مولوی کی گردن پہ تلوار رکھو، جنت ہے۔ اور قرآن میں حدیث پاک میں آ گیا الجنت تحت اقدام الامہات، امہات، جنت امہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے۔